ناظرین السلام علیکم۔ آج موجودہ صورتحال پر خاص بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نواب مرزا ظاہردار بیگ صاحب دامت برکاتہ حضرت گنج والے۔ نواب صاحب آپ کا استقبال ہے۔ شکریہ محترمہ، ذرہ نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ نواب صاحب، کورونا جیسی خطرناک بیماری سے پوری دنیا پریشان ہے، آپ کورونا کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کی بات 100% درست ہے۔ اس وبائی مرض نے تمام ممالک کو تنزلی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ حالات انتہائی سنگین ہیں، صورتحال ناگفتہ بے ہے، عوام پریشان ہے، اسکول و مدارس اور عبادت گاہیں سب بند ہیں، کاروبار بالکل ماند پڑ گیا ہے، آمد و رفت کے وسائل اور زندگی کو رواں دواں رکھنے کے سارے اسباب ساکت پڑ گئے ہیں۔ اب تو بس خدا ہی اس متعدی وبا سے نجات دلا سکتا ہے۔ نواب صاحب، فی الحال ہمارا ملک ہندوستان اس وبا کے سبب سنگین دور سے گزر رہا ہے۔ اب کیا کیجیے گا، حکومت تو خود دم دبائے بیٹھی ہے، سہولیات کا فقدان ہے، نہ صاف صفائی کا معقول انتظام ہے، نہ ہی پوری طرح سے جراثیم کش دواؤں کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے، بس 400 قفلے زیریں لگا ہوا ہے۔ قفلے زیریں؟ ہاں وہی لاک ڈاؤن۔ آپ ہی بتائیں، حکومت کو اس وبا سے نبرد آزما ہونے کے لیے انتظامات کرنے چاہیے یا پھر ہر جگہ لاک ڈاؤن کا تماشا برپا کرنا چاہیے؟ لیکن نواب صاحب، حکومت نے تو کورونا کی 2 ویکسین بھی مہیا کروائی ہے جو ہمارے ملک ہی میں تیار کی گئی ہے۔ کیا یہ ویکسین کورونا کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہے؟ ہم لوگوں کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم امراض کا علاج بڑی سرعت سے تلاش کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ علاج اتنا کارگر نہیں ہوتا جتنا ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ ہمارا ملک ریکارڈ قائم کرنے میں سر فہرست ہے بھی، سب سے پہلے ویکسین بنا کر ریکارڈ قائم کر دیا۔ اب یہ ویکسین کتنا سود مند ہے یہ مجھے نہیں پتا۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ اگر کوئی شے بناتے ہیں یا ایجاد کرتے ہیں تو اس میں مفاد عامہ کا لحاظ رکھتے ہیں، لیکن ہم ہندوستانی صرف ریکارڈ قائم کرنے کے فراق میں لگے رہتے ہیں۔ جس کتاب میں بین الاقوامی ریکارڈ درج ہے، یعنی گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ، اس میں ہندوستانیوں کی ایک بڑی تعداد کا نام شامل ہے، لیکن ہم میں اور دوسرے ممالک کے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ دوسرے ممالک کے لوگوں نے جو ریکارڈ قائم کیا ہے اس سے عوام کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ مثلا کسی نے سلائی مشین بنائی جس سے لوگ آج بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی نے قلم ایجاد کیا جس سے ہم آپ لکھتے ہیں، کسی نے موبائل فون بنایا تو کسی نے ہوائی جہاز۔ اور ہمارے ملک کے لوگوں نے کیا کیا آپ جانتی ہیں؟ کسی نے سب سے طویل مونچھ رکھنے کا ریکارڈ قائم کیا، کسی نے سب سے لمبے ناخن رکھے، کسی نے اپنی زلفوں سے پانی کا جہاز کھینچا، کسی نے اپنی ہتھیلی پر اناج اگایا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ ان نامعقول حرکات سے کسی کا کیا بھلا ہوگا؟ لیکن نواب صاحب، ہندوستانی ویکسین کو ہمارے بہت سے سیاستدانوں اور تاجروں نے لگوایا ہے، اگر وہ کارگر نہ ہوتی تو لوگ بھلا کیوں لگواتے؟ کیا جن حضرات نے لگوایا ہے وہ اس متعدی وبا سے پوری طرح محفوظ ہیں؟ یعنی آپ اس ویکسین پر سوال اٹھا رہے ہیں؟ نہیں، میں اس ویکسین پر سوال نہیں اٹھا رہا، میں خود سوال کر رہا ہوں کہ کیا یہ ویکسین پوری طرح کارآمد ہے؟ نواب صاحب، ایک آخری سوال۔ جی بالکل پوچھیں، سوال کرنا ہی تو آپ کا کام ہے۔ نواب صاحب، آپ نے اب تک شادی کیوں نہیں کی؟ آپ یوگی جی سے پوچھیں کہ انہوں نے اب تک شادی کیوں نہیں کی، راہل گاندھی جی سے پوچھیں، مایاوتی صاحبہ سے پوچھیں، ان لوگوں کا جو جواب ہوگا وہی جواب میرا بھی ہے۔ نواب صاحب،
گفتگو کا سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں. وقت نکال کر ہمارے اسٹوڈیو میں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ بھی کمال کرتی ہیں محترمہ، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے بھائی. اس عہد قفل زیری میں ہم تو یوں بھی گھر ہی پر پڑے رہتے ہیں. آج کا پروگرام یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ناظرین، آپ گھر پر رہیں، محفوظ رہیں. خدا حافظ.